إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پر تدبر کا یہ سفر انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی قیمتی ترین صورتوں میں سے ایک اہم سورہ سورہ مومنون کا لاسٹ سیشن ہے. ایمان بڑھانے والی اس سورہ کی اختتامی آیات ہیں. فلاح اور کامیابی کے سفر کے چند اہم پہلو ابھی باقی ہیں. یہ سورہ ایمان والوں کو اللہ کی پسند کا ایک بہترین مول دیتی ہے. اس سورہ نے ایک ایک آیت میں مومنوں کے اندر صفات کی تعمیر کی ہے، ان کو ابھارا ہے، موٹیویٹ کیا ہے، اور انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی گئی. اس سورہ میں اس کی تخلیق کے مراحل دکھائے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حیرت انگیز نشانیاں دکھائیں، ہائی لائٹ کی اس سورہ میں، تاکہ اس کی عظمت کے آگے سر جھک جائیں، ہم اس کے فرما بردار بن جائیں. وہ جو اللہ سے دور جا چکے ہیں وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں. پھر انبیاء کی تعلیمات کے بارے میں بتایا، ان کا طریقہ بتایا. ہر نبی کی ایک ہی پکار تھی کہ اللہ سے کنیکٹ ہونے کے وہ طریقے بتاتے تھے، وہ اللہ سے جوڑتے تھے. اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والوں کا طرز عمل بتایا گیا، اور وہ طرز عمل ہر دور میں ملتا جلتا ہوتا ہے. اقوال میں بھی مشابہت ہوتی ہے اور افعال میں بھی مشابہت ہوتی ہے. اللہ کی نافرمانی انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کس طرح ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے، یہ بھی ہم نے اس سورہ میں دیکھا. گناہ کس طرح عذابوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس سورہ میں یہ کھول کھول کے دکھایا. پھر اسی سورہ میں ہم نے موت کے مناظر دیکھے، برزخ اور قبر کے بارے میں بتایا گیا. قیامت کا لفظی منظر ہمیں دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہمیں. بھڑکتی آگ کو دیکھا ہم نے، اس میں جلتے ظالموں، متکبروں، نافرمانوں، گناہگاروں کو دیکھا. ان کا کراہنا، چیخنا ہم نے ان آیات میں محسوس کیا ہے. ان کی دنیا میں واپس جانے کی فریادیں ہم نے ان آیات میں سنی ہیں. تو ساری کائنات کے جو رب ہیں انہوں نے ہمیں ان کا جواب بھی بتایا. تو اس کی ہر آیت دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایمان کی قوت بڑھاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان اختتامی آیات میں اللہ نے کیا کیا اسباق رکھے ہیں، ہمارے رب ان آیات میں ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو تذکرہ آ رہا ہے چند ایسے لوگوں کا جن پر رب العالمین فخر فرما رہے ہیں، انعام فرما رہے ہیں انی جزیتہم الیوم، بے شک میں نے جزا دی انہیں، الیوم آج، بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں، انہم ہم الفائزون، بے شک وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو قیامت کے دن کا تذکرہ ہے. کچھ آیات پہلے میزان کا تذکرہ آیا تھا. میزان میں اعمال کے تولے جانے کی بات ہوئی تھی کہ افعال کو جانچا گیا، نیکیوں اور گناہوں کا وزن کیا گیا، نیتوں کو پرکھا گیا،
دنیا کے دکھ درد تکالیف کا بھی تجزیہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان پیمانوں میں اس میزان پہ تولا، اور ظلم اور زیادتی کی بھی پڑتال کی گئی، آنسوؤں اور دردوں کو بھی ناپا گیا، اذیتوں اور آہوں کا بھی حساب کیا گیا، اور ظالموں کو پھر عذاب کا بدلہ دیا گیا، اور مظلوموں کو بے انتہا ثواب سے نوازا گیا۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے کچھ پسندیدہ لوگوں کے کنٹینیوس ایفرٹس کی اپریسیشن کر رہے ہیں، ان کی قدر افزائی کر رہے ہیں، کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص اس وقت میدان حشر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں، سب کے سب موجود ہیں، اور ان سب کے سامنے اناؤنس کیا جا رہا ہے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا۔ آج آج بدلے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے انہیں آج اس صبر کے بدلے آج میں انہیں جزا دوں گا، آج میں نے انہیں جزا دی ہے۔ تو آج دنیا میں اٹھائی گئی تکالیف جو اٹھائی ہیں، اب ان کے بدلے دینے کا، بدلہ پانے کا وقت آ گیا ہے۔ جزیتہم پاسٹ ٹینس میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو جزا دینا اتنا ہی یقینی ہے جتنا ماضی میں ہو چکنے والا کوئی کام یقینی ہوتا ہے۔ تو جو چیز ہو چکی اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اعزاز اور اکرام سے نوازیں گے، آج انہیں اس مقام پہ فائز کیا جائے گا جس کی وہ تمنا کیا کرتے تھے دنیا میں۔ آج وہ بہترین لذتوں سے، مسرتوں سے، خوشیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ تو مالک الملک، کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کے پیدا کرنے والے، تمام مخلوقات کے خالق، خود اعلان فرمائیں گے کہ وہ لوگ جن سے دنیا، یعنی جو دنیا میں اسلام سے بہت کدورت رکھتے تھے، اور اللہ اور اس کے دین سے دشمنی کرتے تھے، اس کے خلاف بغض اور کینہ رکھتے تھے، اور مومنوں کو اپنی مجالس میں بلانا پسند نہیں کرتے تھے، پچھلی آیت کا کانٹیکس ہے، تو کیا کرتے تھے، ان کے ایمان والوں کے ایمان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کی اطاعت پر ان کو بدنام کیا جاتا تھا۔ اور یہ کسی ایک زمانے کی بات نہیں ہے، ہر دور کی بات ہے۔ ہر دور میں نان پریکٹسنگ لوگ جو ہیں وہ پریکٹسنگ مسلمز کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ لوگ اپنی پارٹیز میں انہیں بلانا پسند نہیں کرتے، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس دین کو پریکٹس کرنے کی وجہ سے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو نہیں پسند کرتے۔ ان کو فیل کروایا جاتا ہے، طرح طرح کے جملے بولے جاتے ہیں، کہتے ہیں معاف کیجیے گا، ہم سیگریگیٹڈ گیدرنگ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم آپ کو نہیں بلا سکتے، ہم آپ کے لیے کوئی میوزک اور ڈانس پارٹیز اور ایسی چیزیں ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم تو آپ کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتریں گے، اس لیے پلیز آپ تشریف لانے کی زحمت نہیں کیجیے گا۔ تو دنیا کے لوگ کس وجہ سے ذلیل کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرنے پر ان کے حال حلیوں کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا، صبر آزما وقت ہوتا ہے، جب وہ دین پر عمل کرتے ہیں، اور دین اور ایمان سے دور جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں اس بات پہ ملامت کرنا شروع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم پہ کیوں عمل کر رہے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا والوں کے پریشر سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ کے پردے کا مذاق بنتا ہے، کسی کی داڑھی نشانہ بنتی ہے، کسی کو مشرکانہ رسوم چھوڑنے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کوئی شادی بیاہ اور موت کی جیسے جہاں پہ غیر شرعی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں تو ان سے جو اجتناب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرے، تو آج ان کے صبر کا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کسی موقع پر کسی وقت پیچھے نہیں رہتے تھے۔ انسان جب دین پر عمل کرنے پر لگتا ہے نا تو بس اس کے گرد جو ہے وہ لوگوں کا
پریشر بڑھتا جاتا ہے، خاندانوں میں، فرینڈ سرکلز میں، سسرالوں میں، اسکول کالجز یونیورسٹیز میں، محفلوں میں لوگ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو بہترین طرز عمل کیا ہے کہ لوگوں سے الجھنے میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے لیں گے، جو جو ان کا مذاق اڑائے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب خود لے لیں گے۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ کسی کے پریشر کی وجہ سے، کسی کے مذاق کی وجہ سے دین پر عمل کرنا نہ چھوڑیں، بس صبر کے ساتھ اس پہ جمے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے کسی کو بے عزت کیا گیا ہو، دنیا میں جس چیز کی وجہ سے لوگوں میں تذلیل ہوئی، آخرت میں اسی کی وجہ سے ان کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ انہم ہم الفائزون، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے، وہی انہم، پہلے ہم ایک دفعہ آیا پھر دوبارہ کہا ہم الفائزون، کہ ہاں وہ بے شک وہ، اور وہی فائزون ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے فوز و فلاح کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا خوش قسمتی ہے کہ اس کے لیے ایمان والے آپس میں کمپیٹ کریں، آپس میں مسابقت کریں، آپس میں کمپٹیشنز کریں۔ کیا کیا فضل اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس اعزاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو غیر معمولی مرتبہ دیا جائے گا، غیر معمولی مقام دیا جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان کو پریکٹس نہیں کرتے، جو ان مومنوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اہل ایمان جو ہیں انہوں نے ان کی استہزاء کو، ان کے مذاق کو، ان کی جو بھی لوگوں نے تکلیف پہنچائی، یہ خاموشی سے برداشت کرتے رہے اور استقامت سے اپنے عمل پہ جمے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اس آیت میں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو کتنا بہترین صلہ ہے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا۔ ایک مومن کی زندگی بھر کی کوششوں کا صلہ جو ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا رب پوری دنیا کے سامنے، روز حشر میں سب کے سامنے اس کی اس طرح تعریف فرما رہے ہیں۔ اور صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور بلندی سے نوازتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ان کے لیے۔ اور مسلمانوں کی آنے والی نسلوں میں ان کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے، ان کے نقش قدم کو فالو کرنے کی تاکید دی جاتی ہے کہ ان کے نقش قدم پہ عمل کرو۔ اور سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت 24 ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کو ہم نے پیشوا بنا دیا، رہنما بنا دیا، امام بنا دیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جو ہمارے حکم سے، یعنی وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو آخرت میں تو جنت کا بڑے سے بڑا مقام ان کے لیے پہلے سے ہی طے کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہیں اس کام کی بہترین جزا عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے۔ ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان کو صابرین کو بشارت دے دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ان پہ کوئی مشکل پڑتی ہے، کوئی مصیبت انہیں پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ یہ لوگ اپنے رب کی مہربانی ورحمت اور رحمت کے حقدار ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ نے ایمان اور صبر کی بدولت ان کو اس بلندی سے نوازا۔ تو صبر اصل میں ہے کیا؟ کیا چیز ہے اس میں؟ کیا طریقہ ہے اس کو کرنے کا؟ کیا چیز ہے یہ
جس کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیا اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے نوازا۔ صبر، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا۔ صبر کا لفظ قرآن میں 103 دفعہ آیا ہے، 103 ٹائمز، یعنی اللہ تعالیٰ نے 103 مرتبہ اس کی تاکید کی ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اتنا اہم ہے اللہ کے نزدیک صبر۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے لغوی معنی ہیں رکنا، ٹھہرنا یا کسی چیز سے باز رہنا، یعنی نفس کو اس چیز پر روکنا، اس چیز پہ ڈٹ جانا جس سے رکنے کا، جس پہ ڈٹ جانے کا شریعت تقاضا کر رہی ہے، جس پہ رک جانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اس پہ استقامت سے جم جانا، یا نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، شریعت نے دیا کہ اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ، یہ صبر کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر صبر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو صبر وہ ہے کہ جیسے بدنی مشقتوں پہ، بدنی تکالیف پہ، فزیکل جو تکالیف پہنچتی ہیں انسان کو، انہیں برداشت کرنا صبر کے ساتھ اور ان پر ثابت قدم رہنا۔ اور دوسری اس کی قسم ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے، نفسانی خواہشات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر صبر کرنا۔ تو بدنی مشقتیں برداشت کر لینا، تکالیف برداشت کر لینا، اگر یہ شریعت کے مطابق ہوں تو یقیناً یہ بھی قابل تعریف ہیں، لیکن اپنی مرضی کو اللہ کی رضا کا پابند کر لینا، اس پہ جم جانا استقامت کے ساتھ، یہ بہترین صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ صابرین پر اس قدر انعام و کرام کیا جائے گا کہ اللہ کی اطاعت پر جم جانے والے، ڈٹ جانے والے اور اللہ کی راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنے والے اس قدر بڑا مرتبہ پائیں گے۔ دنیا کی ڈسٹریکشنز کتنی ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، سب سے اول، سب سے مقدم، سب سے پریورٹی ہمیں کس چیز کو دینی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کو ہر چیز پہ مقدم کرنا ہے، اس کی مرضی کو صبر کے ساتھ اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہے، مشکلات پہ صبر کرنا ہے، تکالیف میں شکوے شکایات سے بچنا، یہ صبر ہے۔ جی، نفس کو برے کاموں سے روکنا، بے شک یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انعام و اکرام، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے انعام و اکرام کا وعدہ کرتے ہیں، تو مومنوں کو اس طرح سے تمام مومنوں کو ہمت دلائی جا رہی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا ہے، جو انہیں انعام دیا ہے، اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو انرجی دینا ہے، ان کو مایوسی سے بچانا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت سن کر ہم دل میں ہمت محسوس کر رہے ہیں؟ ہم دل میں ایک قوت محسوس کر رہے ہیں؟ یہ آیت سن کر، اس پر غور کر کے، کیا ہم وہ شوق اپنے اندر فیل کر رہے ہیں، وہ طلب اپنے اندر فیل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان فائزون میں شامل کر دیں، ہمیں بھی ان صابرین میں شامل کر لے؟ صبر کرنے والا نہ دنیا میں اکیلا ہوتا ہے، نہ آخرت میں۔ اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کا رب ہوتا ہے، ان کا مالک ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور جس کے ساتھ اس کا رب ہو، وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ مومنین اس رب سے صبر کی توفیق مانگتے ہیں، انسان ارادہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کی فرما برداری پہ جم جانے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اور بے شک وہ دینے پہ قادر ہے۔ وہ دعا ہے نا، قرآنی دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دے۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ آپ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دیں، ہمیں ایسی استقامت دے دیں، ایسی فرما برداری دے دیں کہ ہم آپ کی فرما برداری سے کبھی نہ ہٹیں، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے، ہم اپنی موت تک آپ کے فرما بردار رہیں۔
جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ثواب میں اضافہ مصیبتوں کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات خواتین اس بات کا کو شیئر کرتی ہیں کہ ہمیں دین کو پریکٹس کرنے میں بہت ساری مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں، بہت پریشر آتا ہے۔ تو یہ حدیث سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں کسی نہ کسی مشکل میں اور کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ جو بھی مشکلات آتی ہیں زندگی گزارنے میں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجات بلند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان مشکلات کے بعد بھی، ان مصیبتوں کے بعد بھی جو اللہ سے راضی رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو مشکلات مومن کو استقامت دیتی ہیں، پیوریفائی کرتی ہیں، اس کے درجات بلند کرتی ہیں۔ مومن جب دین پر عمل کرتا ہے اور اس کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، مصائب آتی ہیں، تو وہ اس مصائب کی بھٹی میں جب اپنے آپ کو جلاتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے۔ آخرت کی راحت کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں تو یہاں کے مصائب کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہاں کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ کا دستور ہے، جو بندہ اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس کی رضا کو تلاش کرنے والا ہوتا ہے، تو اسے دنیا میں اسی قدر پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اسے مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں۔ کبھی انسان پریشان ہونے لگتا ہے نا، کبھی کہنے لگتا ہے کہ کیا میرے ہی اوپر کیوں مشکلات آ رہی ہیں، ابھی یہ مسئلہ ہو گیا، پھر یہ مسئلہ ہو گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی مالی حالات ایسے آ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قرب کا سفر ہے۔ جتنا جس پہ مشکلات ہوتی ہیں وہ اللہ کے قرب کا سفر طے کرتا ہے، اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں تو مومن کے لیے کہہ دیا گیا ہے نا کہ یہ دنیا تو قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور ظاہر ہے قید خانے میں انسان کو اچھی سہولیات اور آرام تو نہیں مل سکتا۔ اصل گھر تو جنت کا گھر ہے، وہاں سارے آرام ہیں، وہاں ساری نعمتیں ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مصائب سب سے زیادہ کس پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتی ہیں، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے افضل لوگوں پر۔ یعنی آدمی کی آزمائش اس کے دینداری کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے، جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں، ورنہ اس پہ ہلکی آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور آدمی پر مصائب کا سلسلہ اس وقت تک رہتا ہے کہ وہ روئے زمین پر بغیر گناہ کے چلتا رہے، یعنی جب تک کہ وہ گناہوں سے پاک نہ ہو جائے، اس کے سارے گناہ دھل نہ جائیں، تب تک جو ہے اس کے اوپر مشکلات آتی رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی دکھ درد، بیماری، پریشانی، جو بھی رنج غم اور اذیت تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے جیسے سوکھا درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے، جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں نا، اس طرح سے جو ہے وہ مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو بعض مومن مرد، بعض مومن عورتیں مصائب کا شکار ہوتی ہیں، حادثوں کا شکار ہوتی ہیں، ان کے جان اور مال پہ مشکلات آتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مرنے کے بعد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملیں گے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس صبر کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ہمیں صبر کرنا ہے، اگر ہمیں فائزون کے اس کمپٹیشن میں شامل ہونا ہے، تو ہمیں صبر جمیل کے لیول کو کوالیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ صبر جمیل کرنے والوں کے لیے اللہ مددگار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان باتوں پہ بھی جو لوگ بناتے ہیں۔ تو اس آیت کو پڑھ کے
ہم سب نے کیا کرنا ہے، ہمارے سامنے واضح ہو گیا نا. ہم سب نے پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی بے چونو چرا اطاعت کرنی ہے، بالکل ایسی اطاعت جس میں ہم بڑھتے جائیں، ہم پازیٹیو سائڈ پہ جائیں، نیگیٹو سائڈ میں نہ جائیں، اس میں کمی نہ ہو، وہ انکریز ہو، اس میں کمی نہ ہو. جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہو، انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اس پر عمل کرنے والی بن جاؤں. کوئی عمل کرے یا نہ کرے، میں ضرور اس پر عمل کروں، مجھے توفیق مل جائے، مجھے سعادت مل جائے. تو صبر جمیل کی پہچان یہ ہے کہ کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، بس انسان کا مصمم ارادہ ہے کہ کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. اللہ کی فرما برداری میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی اذیت آ جائے تو اپنے رب سے شکوہ نہیں کرنا، کوئی شکایت زبان پر نہ آئے، کوئی شور و واویلا نہ مچائے. انسان اپنے صبر اور برداشت کے تذکرے لوگوں سے نہ کرتا پھرے کہ میں نے کیسے برداشت کیا اور میں نے کیا کیا برداشت کیا ہے. اللہ کو پتا ہے، اللہ کو معلوم ہے. کسی کو پتا نہیں ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے. کسی کو نہیں بھی معلوم، اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کتنے آنسو پیے ہیں، کتنے آنسو بہائے ہیں، کتنا غصہ ضبط کیا ہے، کیسے جسم کی بے قراری کی کیا کیفیت ہے. اللہ واقف ہے اس سے. اللہ دل کی کراہیں سنتا ہے. تو سب سے بڑا گر اللہ رب العزت سکھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو. جب بھی صبر کرنے میں مشکل ہو، جب بھی صبر کی ضرورت پڑے تو نماز پہ جم جاؤ، تو اللہ تعالیٰ جما دیں گے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر فرمایا آیت 112، قولا قولا کم لبستم، وہ کہے گا کہ لبستم، تم کتنی مدت رہے، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، یعنی سالوں کے حساب سے بتاؤ، اس شمار کے حساب سے بتاؤ کہ کتنی مدت، کتنے سال رہے تم. اصل میں انسان کے عقیدے میں اور عمل میں بگاڑ کیسے آتا ہے؟ یہ بگاڑ جب آتا ہے کہ جب اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ جو عمل بھی کر رہا ہے اس کے لیے اس کو اپنے رب کو جواب دینا ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے رب کے سامنے. وہ بھول جاتا ہے کہ اسے اپنے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے. تو غفلت، وقت کی فضول چیزوں میں بربادی، عیش کوشی، بد کرداری، غیر سنجیدگی، یہ سب کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ کہ قیامت کا یقین نہیں ہے، قیامت کے آنے کا، بس زبانی باتیں ہیں، قیامت کے آنے کا یقین نہیں ہے. مشرکین اور کفار بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے وہ جو چاہیں کرتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جو نان پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں وہ بھی اپنے دل کو اس خیال سے بہلا لیتے ہیں کہ اول تو قیامت کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اور اگر اس کی آمد فرض بھی کر لی جائے تو بھی ابھی بہت دور ہے قیامت. اگر انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا بھی پڑ گیا تو وہ ان سے، اللہ تعالیٰ ان سے اچھا ہی معاملہ کرے گا. تو وہ بھی سے اپنے آپ کو اس کے غم میں جو ہے وہ کیوں پریشان کریں. تو اس طرح کے جواز بنا لیتے ہیں اپنے لیے. اگر انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے کہ اس کی زندگی بہت چھوٹی ہے، اور اس چھوٹی سی زندگی میں، اس چھوٹی سی زندگی کی خاطر اس کو سنوارنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو خراب کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے. قیامت ہم سب سے بہت قریب ہے. جیسے یہ قیامت آئیں گی نا، ساری کی ساری خوش فہمیاں دور ہو جائیں گی انسان کی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، اب کچھ نہیں ہو سکتا ہوگا. اس وقت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس وقت تو خسارہ ہی خسارہ ہے. اس لیے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو اپنی ان آیات کے ذریعے سے جگا رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سخت اور مشکل ترین دن کا حقیقی منظر دکھا رہے ہیں، ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے. اس مختصر زندگی سے ہمیں ہمیشہ رہنے والی آخرت کو کمانا ہے. تو اللہ کی بات 100% سچ ہوتی ہے.
اور اللہ کی بات پر مومن آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہے. سورہ نساء میں آتا ہے نا، آیت 122 ہے، وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے سچا کس کا قول ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء آیت 87. اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے کہا ہے اللہ لا الہ الا ہو لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، سورہ نساء کی آیت ہے. اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، اور وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں. وَمَنْ أَصْدَقَ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ نساء آیت 87. تو اللہ کے کلمات مکمل ہیں، اللہ کی بات سچ ہے. لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی بات کو بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. سننے والا ہے وہ، جاننے والا ہے. تو اللہ کرے یہ آیات ہمارے دلوں میں ہر شک کو مٹا دیں، ہر شبے کو مٹا دیں، اور ہمیں یقین میں اور زیادہ بڑھا دیں. تو قیامت کی زندگی کا لاسٹ پارٹ ہمیں ایک مکالمے کی شکل میں دکھایا اور سنایا جا رہا ہے. اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں ان آیات میں بتا رہے ہیں، اس کو ہم نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، اس منظر کو، اور اپنے کانوں سے اس گفتگو کو سننے کی کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کر رہے ہیں. کیونکہ روز محشر یہ مکالمہ ہونے والا ہے، اور اس کا قرآن میں کئی جگہ تذکرہ ہے. تو اللہ سے یہ کلام ان کو حسرت اور ندامت سے اپنی انگلیاں چبانے پہ مجبور کر دے گا، اعتراف جرم پہ مجبور کر دے گا. وہ روئیں گے، چیخیں گے، اپنے اوپر افسوس کریں گے کہ دنیا میں زندگی کے قیمتی لمحے انہوں نے کیوں ضائع کر دیے. تو وہ گفتگو ہم سب کو سنائی جا رہی ہے، تاکہ اگر کسی کے اندر نصیحت قبول کرنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت موجود ہے، تو وہ دنیا میں گزرنے والے قیمتی لمحات کی قدر کر لیں. ان سے آگے بھیجے جانے والی، یعنی ایسی نیکیاں کما لیں جو آگے بھیجی جا سکیں. ان سے وہ سرمایہ کما لیں جو روز حشر میں کام آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کم لبستم فی الارض عدد سنین، یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں اس زمین پہ کتنا عرصہ رہے. قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتے تھے، من چاہی منمانی زندگی گزاری، دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا، اسے آخرت پہ ترجیح دی، اسے اس طرح گزارا جیسے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے. حالانکہ اگر تھوڑے سے وقت کو غنیمت جان لیتے اور آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتے، اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتے، فرما بردار بن کے رہتے، تو ان کے صلے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دی جاتی، نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے مالک بن جاتے. لیکن انہوں نے یہ تھوڑا سا وقت بہت لمبا سمجھا بہت لمبا زمانہ ہے، اور کس میں گزارا؟ اللہ کی نافرمانی میں. تو پھر اس کے بدلے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم مل گئی. تو قیامت کے دن جب وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ ان کو ان کی حقیقت یاد دلانے کے لیے سوال کرے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے ہو، کم لبستم فی الارض عدد سنین. تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قولو، وہ کہیں گے لبثنا یومن، ہم ہم رہے ہیں اس میں ایک دن، او بعد یوم، یا ایک دن کا کچھ حصہ. فصل اللہ دین، تو آپ پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے. وہ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں. جب ان لوگوں سے جنہوں نے غفلت میں غیر سنجیدہ طور پر زندگی گزاری ہے، مذاق اڑانے والے ہیں ایمان والوں کا، اپنے اعمال کے نتیجے میں دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں، یا فرشتے سوال کریں گے، یا آپس میں وہ یہ گفتگو کریں گے، کیونکہ کئی دفعہ اس گفتگو کا ذکر ہے، کئی مرتبہ یہ قرآن میں آئی ہے. تو یہ یعنی ملٹی ٹائم جو ہے یہ اس کا تذکرہ ہوا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا، کبھی فرشتوں نے، کبھی وہ آپس میں بات کرتے رہے کہ تم زمین پہ کتنے سال مقیم رہے، کتنے سال تھے. اس سوال میں ایک زمین کا بھی ورڈ آیا ہے، فی الارضی. زمین سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو انسان اس زمین پہ گزارتا ہے، اور قبر کی زندگی بھی شامل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بھی انسان اس زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس زمین میں دفنایا جاتا ہے. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہمیں تو ایسا ہے لگتا ہے کہ ہم زمین میں کوئی
ایک ایک आध दिन मुकीम रहे हैं, यानी एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहे हैं, और बिल्कुल एग्जैक्ट मुद्दत तो शुमार करने वाले ही बता सकते हैं, उनसे पूछ लीजिए। यानी जिन्होंने हमारी जिंदगी की एक एक सांस को शुमार किया है, यानी शुमार करने वाले फरिश्ते मुराद हैं, मालनामा तैयार करने वाले फरिश्ते मुराद हो सकते हैं, जो कि एक एक लम्हे का हिसाब रखते हैं, एक एक लम्हे किए जाने वाले एमाल को सेकंड टू सेकंड रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा देखें, इतनी लंबी जिंदगी है, 60-70 ईयर्स की जिंदगी है, उसके बारे में वो कहेंगे कि हमें तो लगा कि एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है जमीन पे, तो ये दुनिया की जिंदगी उन्हें इतनी मुख्तसर क्यों दिखाई देगी? इसलिए कि गुजरा हुआ वक्त इंसान को ऐसे ही दिखाई देता है, और जो खत्म हो जाता है वो बाकी रहने जाने वाले के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। सारी जिंदगी भी ऐशो इशरत में आराम में गुजारी हो, और जहन्नुम में एक गौता दिया जाए तो फिर उन्हें महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि उन्होंने जिंदगी में कभी आराम देखा ही नहीं, कभी कोई राहत उन्हें पहुंची ही नहीं। मुस्लिम की हदीस है, ये 2807 इसका नंबर है, कि वो जब उन्हें गौता दिया जाएगा तो उनकी ऐसी फीलिंग होगी। आज आज हम अपनी जिंदगी को देखें, हम देखते हैं जिंदगी कितनी फास्ट है, कितनी तेजी से गुजर रही है, कि वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं होता। बिल्कुल इतनी तेज 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 लम्हात गुजरते हैं, पता ही नहीं चलता, दिन खत्म हो जाता है, रात आ जाती है, फिर सुबह हो जाती है। और अगर हम गुजरे हुए वक्त पे नजर डालें तो ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों पहले की बात थी, जब हम छोटे थे, हम इस तरह खेलते थे, हम ऐसे जमा होते थे, हम ऐसे एंजॉय करते थे। माँ बाप को अपनी जवान औलाद को देख के लगता है कि कुछ अरसे पहले की तो बात थी कि ये बच्चे गोद में थे। तो पिछली जिंदगी का सोचें तो थोड़े ही अरसे की बात लगती है। बर्थडेज आती हैं तो लोग इतना खुश होते हैं, लेकिन हर आने वाला साल हमें मौत की तरफ लेके जा रहा है। खुशी की बात नहीं है, परेशान होने की बात है, फिक्र करने की बात है। अगर ख्वाहिशात नफसानी की वजह से कोई गुनाह किए हैं, यानी जिंदगी में पिछले वक्तों में अगर कोई गुनाह किए हैं, तो अब अब क्या किसी को उन गुनाहों की लज्जत फील होती है? नहीं। जो ख्वाहिशात पहले पूरी की गई, उसका यानी एक मजा लेने के खातिर जो ख्वाहिशात पूरी की गई, तो अब वक्त गुजरने के बाद उसमें कोई फायदा महसूस नहीं होता। तो हर लम्हा हमें अपने रब के सामने जो पेशी होने वाली है उसकी तरफ लेके जा रहा है। गुजरा हुआ वक्त थोड़ा सा लगता है, इसमें मजा उठाने के लिए इंसान गुनाह करता है, हराम कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला को नाराज कर देता है। और अल्लाह ताला इनकी बात के जवाब में कहेंगे, इनकी बात की तस्दीक करते हुए कहेंगे कि वाकई तुम दुनिया में बहुत थोड़ा ठहरे हो, क्योंकि दुनिया और इसका साजो सामान तो खत्म होने वाला है, फानी है। तो वो तो थोड़े ही वक्त के लिए था। तो अल्लाह फरमाएंगे, तुम इतनी थोड़ी देर ठहरे दुनिया में, काश तुम उस वक्त जान लेते कि ये मुद्दत इतनी मुख्तसर है। तुम आखिरत के मुकाबले में दुनिया में बहुत कलील अरसा रहे हो, बहुत थोड़ा अरसा रहे हो, लेकिन तुम इस कलील को कसीर समझकर गंवा बैठे, तुमने वो वक्त अपने हाथ से निकाल दिया। हमेशा हमेशा की राहत के लिए तुम थोड़ी देर की तकलीफ उठा लेते, अपने रब की रजा के लिए थोड़ा टाइम अपने आप को थका लेते। थोड़ी सी तो देर थी ये जिंदगी, मुख्तसर से तो जिंदगी थी, इतनी कम वक्त की जिंदगी थी, इसमें अपने आप को थका लेते, अल्लाह को राजी कर लेते। थोड़े से मजाक उड़ाने के डर से अपने रब को नाराज ना करते, अपनी उल्टी सीधी ख्वाहिशात को पूरा करने के चक्कर में अपने रब की नाफरमानी ना करते। कुछ टाइम की तो बात थी, अल्लाह उस वक्त के बारे में हमें बता रहे हैं जिस वक्त में हम अभी हैं, जिस एरा में हम अभी हैं। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है ना, हमें इसी जिंदगी में बताया जा रहा है, हमें इस वक्त बताया जा रहा है जब हमारे हाथ में बहुत कुछ है। सूरह निसा की आयत है, आयत 77, कुल कह दीजिए, मताउ दुनिया कलीलुन, दुनिया की मता बहुत थोड़ी है, बहुत कलील है, बहुत कम है। वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका, और आखिरत उनके लिए बेहतर है जो मुत्तकी हैं। तो अल्लाह हमें मुत्तकियों में शामिल कर दें, हमें
ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قولا قولا ان لبستم الا قلیلا، فرمائیں گے تم تو اس میں تھوڑا سا ہی رہے ہو، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم پہلے جان لیتے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش اس وقت یہ جانتے ہوتے تو اپنا یہ مختصر سا وقت زندگی کا جو تھا اس میں اپنے مالک کی فرما برداری کرتے اور ہمیشہ کی جنتوں کے وارث بن جاتے۔ اس بات کو اگر تم نے دنیا میں سمجھا ہوتا تو تم ہدایت پر آ سکتے تھے، لیکن آج اس احساس کا کیا فائدہ؟ جن افکار نے، جن کانسیپٹس نے آخرت برباد کر ڈالی، اب اگر جہنم میں ان کی اصلاح ہو بھی گئی تو اب یوز لیس ہے، اب کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان کو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم کو ایسی بصیرت دے دے اس زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمیں احساس ہو جائے کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس کا وقت، اس کے لمحات کس قدر قیمتی ہیں۔ اس وقت کی جو پرفارمنس ہے، یعنی جو ہماری جو پرفارمنس ہے اس وقت، اس اس میں ہمارے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کا ڈیسیژن ہمارے اس وقت گزارنے کے اوپر کیا جائے گا۔ تو ایک دن، کہہ رہے نا الیوم بعد یوم، تو ایک دن یا آدھے دن کا ہم روزہ رکھ لیں، کیا بڑی بات ہے۔ اپنی خواہشات کو صرف اس ایک دن یا آدھے دن کے لیے ہم مار لیں، تھوڑا سا انتظار کر لیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ سب خواہشات پوری کر دے گا جنت میں۔ جو جو دل چاہتا ہے، انسان جو جو سوچے گا وہ چیز اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے مہیا کرے گا۔ لیکن ان کے لیے جنہوں نے یہاں پر ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا، صبر کیا اس کے اوپر، تو اللہ نے بتا دیا کہ آخرت بہت قریب ہے۔ جب انسان اس کو قریب سمجھتا ہے اور ہر وقت اس سے ڈرتا ہے، اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی میری موت آ سکتی ہے، تو عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں آسان لگنے لگتی ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جسم میں انرجی محسوس ہونے لگتی ہے، قوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور جب انسان قیامت کو دور سمجھتا ہے تو پھر سست پڑ جاتا ہے، تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے، شیطان کے حملوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ بس ابھی ساری جتنی جائز اور ناجائز خواہشات ہیں نا، بس ابھی پوری کر لو، جو بعد میں ہوگا تو پھر دیکھیں گے کیا ہوگا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں یومن نو بعد یوم کا معاملہ ہے، بہت کم عرصہ ہے، بہت قلیل عرصہ ہے، بہت کم وقت ہے ہمارے پاس دنیا میں رہتے ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انسان اپنے رب کی بات پہ بھروسہ رکھے، جلد گزر جائے گی یہ دنیا، چھوٹی سی ہے، قلیلاً ہے، لو انکم کنتم تعلمون، شاید تمہیں پتہ چل جائے، کاش تم جان لو۔ تو غم چاہے کتنے بھی ہوں گزر جائیں گے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، صرف ایک دن صبر کرنا ہے، ہر شام کے بعد صبح آتی ہے، واللہ المستعان، اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائیں گے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ جلد عطا کر دیں گے، ایک دن کی تو بات ہے، جلد مل جائے گا ان کا بدلہ۔ پہنچیں گے اللہ کے پاس تو سوچیں گے کہ ابھی تو ہم اتنی تکلیفیں اٹھا کے آئے تھے، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے صلہ دے دیا ہمیں، اور اتنا خوبصورت صلہ دے دیا ہمیں۔ اگر ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ کہیں گے کہ کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی جاتی ہیں اور ہم اس پہ صبر کرتے تو اللہ اللہ آپ سوچئے کیا اللہ کا انعام ہے کہ اس وقت یہ خواہش کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے بھی بڑا درجہ ملتا اگر ہم پر ایسی تکلیف نازل ہوئی ہوتی۔ تو اب ان لوگوں سے ایک اور سوال کیا جا رہا ہے جو دنیا کو اور صرف اپنی خواہشات کو، یعنی سمجھتے ہیں کہ بس دنیا خواہشات کے لیے ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے ہے۔ افحسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، خلقناکم عبثم، ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے،
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو کیا انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا، تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ ہم نے اس دنیا کو عیش کرنے کے لیے تم کو، اس دنیا میں عیش کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا ہے، مزے لوٹنے کے لیے تم کو پیدا کیا ہے؟ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا؟ سورہ قیامہ کی آیت ہے، آیت 36۔ آیاسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ یہاں پر کچھ بھی کرتا رہے، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، اس کا اعمال نامہ جانچا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایسی بیکار نہیں بھیجا گیا کہ جیسے چاہو زندگی گزار لو، ہماری مرضی ہے کہ ہمارے اپنی مرضی سے جو کچھ کریں، جو کچھ چاہیں کریں، کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد دے کے بھیجا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے آگے سر جھکائیں، اس کا حکم مانیں، اس کے حکم کو اپنی زندگی پہ نافذ کریں۔ اور انسان چھوٹے چھوٹے مقاصد بنا لیتا ہے اپنی زندگی کے، کوئی گھر بنانے کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، کوئی کسی ڈگری کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے، کوئی کسی عہدے تک پہنچنا چاہتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ میرے بچے پڑھنے کے لیے جو ہیں وہ فلاں 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 کنٹری چلے جائیں۔ کوئی جو ہے وہ اچھی بہو بننے کو، اچھی بیوی یا بیٹی بننے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر گناہ کرنے کو تیار ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، سب سے پہلے اپنے رب کا فرما بردار بننا ہے، اور پھر جو جو اس نے رشتے بنائے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، جو جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ لیکن کسی بھی اچھے مقصد کے لیے اس مین مقصد پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی فرما برداری کا جو ٹارگٹ دیا ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس مقصد کو کسی حال میں بھی بھولا نہیں جا سکتا۔ اور اس آیت میں ایک ایسا سوال ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے، دل دہلا دے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سمجھا تھا، تم نے کیا گمان کیا تھا کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ سوال میں پتہ نہیں کیا چھپا ہے جو انسان کو لرزا دے، اگر سوچے انسان، اس پہ غور کرے تو اس سوال کو محسوس تو کریں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے کیا سوچا ہے، کیا سمجھا ہے؟ تم یہ سمجھے بیٹھے تھے ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ اگر ہم سے ہمارے رب نے یہ سوال کر لیا، سوچیں ذرا، اس سوال میں اس کا غضب بھی جھلک رہا ہے، ناراضگی بھی ہے، خفگی بھی ہے۔ لوٹنا تو اسی کے پاس ہے نا، جانا تو اسی کے پاس ہے۔ اگر اسی کی نافرمانی کریں گے تو کیسے اس کو فیس کریں گے، کیا عذر دیں گے؟ یہ ہمیں اس وقت سوچنا ہے، اس دنیا کی زندگی میں سوچنا ہے، ابھی سوچنا ہے، ابھی سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو ترک کر دینا ہے، ہمیں اس کا حکم ماننا ہے، اس کے حکم کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت بلند ہے، وہ سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اور کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے۔ رب العرش الکریم، اور عزت والے عرش کا رب ہے۔ فتعال اللہ تعالی، الا یالو باب تفاعل ہے، جس مبالغے کا صیغہ ہے، جس میں مبالغہ ہوتا، باب تفاعل میں مبالغہ ہوتا ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے بہت بلند ہے، ان کی امیجینیشن سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، اللہ بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے۔ تو اللہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں اس آیت میں، اور ان میں سے ہر صفت کا تقاضا ہے کہ وہ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا، بے مقصد نہیں کرتا۔
فتعال اللہ الملک الحق، سچا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، اس کی بادشاہی حق ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ دوسرے بادشاہ نہ اپنی بادشاہی کے حقیقی مالک ہیں اور نہ ہی ان کی بادشاہی قائم رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، آیت 26، قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو جب کوئی دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بے مقصد کام نہیں کرتا، تو وہ حقیقی بادشاہ، وہ سچا بادشاہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے متعلق تم نے کیسے گمان کر لیا کہ اس نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، یہ دوسری صفت ہے جس میں پیدا کرنے والے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے، کہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ صرف عبادت جو ہے وہ صرف اسی کا حق ہے۔ کوئی انسان یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ہمیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اس کی عبادت کرنا، اس کو معبود بنانا۔ پھر فرمایا رب العرش العظیم، رب العرش الکریم، وہ عرش عزت والے عرش کا رب ہے، عرش الکریم کا رب ہے وہ۔ پورے قرآن میں رب العرش الکریم صرف اسی مقام پر آیا ہے، اس کے علاوہ جہاں استعمال ہوا ہے وہاں رب العرش العظیم استعمال ہوا ہے۔ تو زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیر لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، القدر کی حدیث 6748 اس کا نمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش اور پانی دونوں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جو تقدیریں لکھتے وقت موجود تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا، سورہ ہود آیت 11 ہے، کہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ تو عرش کا مطلب ہوتا ہے تخت۔ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق یعنی عرش کریم کا مالک ہے، عرش کریم کا رب ہے۔ یہ عرش کریم زمین اور آسمان اور اس میں موجود ساری مخلوقوں کے اوپر محیط ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ باقی مخلوقات کا رب نہ ہو؟ اور عرش کی سب سے بڑی عزت اور اس کا شرف کیا ہے؟ کہ اس پر رب کریم مستوی ہے۔ اس عرشی سے تمام احکامات، ساری رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عرش تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، بس ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا بتا دیا اتنا کافی ہے۔ تو اس عرش کریم کا مالک ہے، تو اس کی حکمت کا، اس کی حکومت کا، اس کے اقتدار کا، اس کی شان کا، اس کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کا کرم اور اس کی رحمت ہر چیز پہ غالب ہے۔ تو یہ اسی کے کرم کا تو نتیجہ ہے کہ اس نے زمین والوں کو مہلت دے دی، عمل کرنے کا موقع دے دیا، سنبھلنے کا موقع دے دیا، اور نافرمانوں کو بھی موقع دے دیا تاکہ انہیں حجت مل جائے۔ اللہ پکڑنے میں کبھی جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس کی پکڑ سے دور نہیں ہے، کوئی بھی اس کی قوت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، لا برہان لہو بہ، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہو، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور بے شک کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ کی اعلیٰ شان بیان کی گئی، سب سے بڑا بادشاہ، مالک الملک، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود ماننا یہ بہت بڑی بغاوت ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، کسی کو اس کا مقابل بناتا ہے،
جس کے الہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پھر اس کے رب کے پاس اس کا حساب ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا، خود حساب لے لے گا اس سے. یعنی اب اس سے اپنے رب سے واسطہ پڑنے والا ہے. وہ اس سے پوچھے گا، اس سے باز پرس کرے گا کہ تم نے ایسی عظمت اور ایسے شان والے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر لیا. اتنی بڑی جسارت تمہاری. دنیا میں بہت باتیں بنائی جا سکتی ہیں، دلیلیں گڑی جا سکتی ہیں، ہٹ دھرمی دکھائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بات چلنے والی نہیں ہے. اس وقت مشرک کوئی جواب نہیں دے پائیں گے. جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے وہ اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک بنا دو جس نے پیدا کیا ہے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں کافر ہے، اور کافر نہ دنیا میں فلاح پاتا ہے نہ آخرت میں فلاح پائے گا. اس سورت کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ مومن ہی فلاح پانے والے ہیں، اور اب اس سورت کے اختتام میں بھی پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ فلاح مومن کے لیے، مومن کا مقدر ہے، کافر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. اور پھر اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام مومنین کو سکھایا جا رہا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت کر دے، ورحم، اور میرے اوپر رحم کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر ہے. سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایمان والوں کو طلب مغفرت اور رحمت کی دعا کی تاکید کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ رب العالمین سے کیسے مانگا جاتا ہے، گڑ گڑا کر لجاہت کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ سے مغفرت طلب کرنا، رحمت کی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ ہمیں یاد دلا دے، ہمیں کثرت سے مغفرت طلب کرنے والا بنا دے. کیا پتا کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا ہو یا نہ ہو، ہم خود اس وقت مانگ لیں. اللہ سکھا رہے ہیں اللہ سے اس کا رحم مانگ لیں، اللہ سے اس کی مغفرت مانگ لیں، اور جیسے ہم مانگیں گے اپنے لیے کوئی دوسرا نہیں مانگ سکتا. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے. اور اب اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو انعامات سے نوازنے کی طرف جا رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے مانگتے رہو. اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب بندے اس سے مانگتے ہیں. بے شک اللہ سننے والے ہیں. یہی دعائیں مغفرت کا سبب بنتی ہیں، رحمت کا سبب بنتی ہیں، یہ درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہیں. تو اسی دعا سے، اسی دعا کے اوپر سورہ مومنون کی تکمیل ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم پھر دوبارہ یہ دعا کر لیں، رب اغفر، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ورحم، اور ہمیں ہمارے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. قرآن کا یہ سفر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جاری رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دیں، طاقت دیں، قوت دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا فہم عطا کریں کہ ہم اس کی آیات میں جو اسرار و رموز ہیں ان کو ڈسکور کر سکیں، ان کو دریافت کر سکیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں جاری رہیں ہم قرآن پہ اکٹھے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہم انی اسألوک بان لک الحمد. اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، بے شک سب تعریف آپ کے لیے ہے. لا الہ الا انت المنان. یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ بہت احسان کرنے والے ہیں. بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں.
یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، اے بزرگی والے، اے عزت والے رب، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، اے ہمیشہ قائم رہنے والے رب، اس سورہ کے اختتام پر ہم آپ کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہیں کہ ان آیات میں ہم نے جو سنا سمجھا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان آیات سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں توفیق عطا کر دیجئے کہ ہم ان آیات کو اپنا امام بنا لیں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ اے رب العرش الکریم، ان آیات کے سننے میں، سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو اپنی بے پناہ رحمت سے معاف فرما دیجیے گا۔ اے ہمارے خالق، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کی اطاعت پہ جم جائیں۔ یا الہ العالمین، ہمیں ان صابرین میں سے کر دیجئے جن کو قیامت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے آپ۔ اے الصبور اور الشکور رب، ہمیں بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے کریم اور رحیم رب، ہمیں دنیا میں بھی اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے، ہمیں آخرت میں بھی اپنا ساتھ عطا فرما دیجئے۔ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کی دی ہوئی نعمتوں پہ بہت شکر کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدمی عطا فرما دیجئے۔ اے مومنین کو ہدایت عطا کرنے والے رب، ہمیں ہدایت میں پختگی عطا فرما دیجئے، استقامت عطا فرما دیجئے، ہمیں ہدایت میں اور آگے بڑھا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دیں جو ہم پر آپ کی رحمتوں کو واجب کر دیں۔ اے غفور الرحیم رب، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرما دیجئے۔ اے غفور الرحیم رب، ہم سب کے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے غفور الرحیم رب، ہم سب پر اپنی رحمت برسا دیجئے، اپنی رحمت نازل فرما دیجئے۔ اے ایمان والوں کو ایمان کی نعمت عطا کرنے والے رب، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دیجئے جو کبھی کم نہ ہو، ہمیں بہترین عبادت کرنے والا بنا دیجئے۔ آپ کی راہ میں آنے والی ہر تکلیف میں ہمیں صبر سے برداشت کرنے والا بنا دیجئے، ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے۔ یا کریم رب، ہمیشہ کی جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں آخرت میں اپنا دیدار کرا دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں حقیقی ایمان عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ کے ہاتھ میں خیر کے خزانے ہیں، یا اللہ ہمیں ان خزانوں میں سے عطا فرما دیجئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمیں ہر شر سے بچا لیجئے، ہر شر سے ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ، ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ، مسلمانوں کو عروج اور بلندی دے دیجئے۔ یا اللہ، ذلت میں بہت وقت گزار لیا، اب انہیں بلند کر دیجئے، انہیں دین پہ جما دیجئے اور پھر بلندی عطا فرما دیجئے، انہیں متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اللہ، ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ، ہمیں نیکیوں کی قوت عطا فرما دیجئے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔